آج کی احادیث مبارکہ کے اندر اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا من رمضان، کہ جو بندہ مومن ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرے گا، 10 دن کا اعتکاف جو بندہ مومن کرے گا، کانا کا حجتین و عمرتین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت امام بہقی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں انہو کانا معتکفن فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرما رہے تھے، مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی کی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے، 10,000 اور کسی حدیث میں 50,000۔ تو وہاں پہ اعتکاف کر رہے تھے، تو اعتکاف کی حالت میں فاتح رجل، تو ایک شخص ان کی بارگاہ اقدس میں آ کر کے حاضر ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، فسلم علیہ، سلام کیا، ثم جلس، پھر بیٹھ گیا۔ یہ اعتکاف کر رہے ہیں اور اعتکاف کی حالت میں آئے اور آ کر کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یہ ان کے پاس بیٹھ کے فقال له ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے پوچھا، یا فلانو اراکا مقتین حزینا، کہ کیا وجہ ہے، میں تجھے بڑا رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، پریشان حال دیکھ رہا ہوں، کوئی پریشانی لے کر کے تو میرے پاس آیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا، ہاں یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، کیونکہ یہ حضرت عباس حضور کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کہ حضور کے چچا کے بیٹے، ہاں میں اپنی ایک پریشانی لے کر کے آیا ہوں۔ اب پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ لفلان علیہ حق ولا، کہ ایک شخص کا مجھے پیسہ دینا ہے، تو اب وہ میرے پاس اتنے اسباب تو ہیں نہیں، تو میں کس طریقے سے اس کا پیسہ یہ دوں، کس طریقے سے اس کا یہ قرض ختم کروں۔ وحرمت صاحب ھذا القبر ما اقدر علیہ، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس صاحب قبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت اور ان کی عزت کی قسم، میں اس کے اوپر قادر نہیں ہوں، میں دے نہیں سکتا، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ جب یہ حلفیہ بیان انہوں نے دیا، قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا، افلا اکلمہ فیکا، میں اس کے ساتھ جا کر کے تیرے سلسلے میں بات کروں؟ یہ اعتکاف میں بات ہو رہی ہے، اعتکاف مسجد نبوی کے اندر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور وہ آدمی اپنا دکھ، اپنا درد اور اپنی حاجت اور اپنی پریشانی لے کر کے آیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا، میں جاؤں گا اور جا کر کے اس سے بات کروں گا، ہو سکتا ہے تیری بات بن جائے اور وہ معاف کر دے، یا جو بھی سلسلہ ہو۔ تو اس شخص نے عرض کیا، ان احببت، اگر آپ کو یہ پسند ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اگر چلیں تو بڑی کرم نوازی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چل پڑے مسجد نبوی سے اس آدمی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ۔ ثم خرج من المسجد، مسجد سے نکلے، فقال له رجل، تو اس شخص نے کہا، حضور انسیۃ ما کنت فیہ، آپ تو اعتکاف میں تھے نا، اعتکاف چھوڑ دیا اور میرے ساتھ چل پڑے، مسجد سے باہر آ گئے؟ تو قال لا، کہا نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے، ولکنی، اب یہ بات سننے کی ہے، ولکنی سمعت صاحب ھذا القبر، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے اس قبر والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات اپنے کانوں سے سنی اور یہ حدیث سنی ہے۔ والعہد بھی قریب فدمت عینا، اور پھر وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر آخرت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور اس حال میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ يَقُولُ مَن مَشَىٰ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ وَبَلَغَ فِيهَا كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اعتکاف 10 سنین، اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اپنی کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے ذریعے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ فضیلت و عظمت والا ہے۔ 10 سال کا اعتکاف ایک طرف
اور ایک مسلمان کی حاجت پوری کر دینا، اس کی پریشانی حل کر دینا، یہ ایک طرف، تب بھی اس کا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس شخص کو ذہن دینا چاہتے ہیں، میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا، لیکن جب تیرے ساتھ میں چلوں گا اور تیری حاجت میرے ذریعے پوری ہو جائے گی، مجھے صرف 10 دن کا نہیں 10 سال کے اعتکاف کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر سوشل ورک، سماجی کام کی اہمیت کیا ہے۔ دوسروں کی مصیبتیں پوری کر دینا، دوسروں کی حاجتیں پوری کر دینا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا محبوب اور خدا کے نزدیک یہ عمل کتنا پیارا ہے۔ اور آگے پھر انہوں نے بیان فرمایا اعتکاف، 1 دن کا جو بندہ اعتکاف کرے اس کو کتنا ثواب ملے گا، پھر 10 دن کا کتنا، اور 10 سال کے اعتکاف کا کتنا ثواب ملے گا۔ فرماتے وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، جو بندہ مومن صرف 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، صرف 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ڈال دیتا ہے۔ خندق سمجھتے ہیں نا، 3 خندقیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، جن تینوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا شمال سے لے کر کے جنوب تک، شمال و جنوب یعنی دنیا کے 2 کونے ہیں، اس کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا ان خندقوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس طرح کی 3 خندقیں اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان ڈال دیتا ہے۔ خلاصہ حدیث یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔